جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تو انہوں نے انسانیت کے اولین خاندان کے طور پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ ایک سرسبز و شاداب زمین پر آباد ہوئے جہاں انہوں نے کھیتی باڑی، جانوروں کی پرورش اور اپنے خالق کی عبادت سیکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں جڑواں بیٹوں قابیل اور حابیل سے نوازا۔ یہ خاندان سادگی سے رہتا، ان کے دن محنت اور عبادت میں گزرتے۔ قابیل جو بڑا تھا ایک طاقتور اور بلند حوصلہ کسان تھا۔ اس کے ہاتھ مٹی میں کام کرتے کرتے سخت ہو چکے تھے۔ وہ فخر اور مادیت پرستی میں گھرا ہوا تھا اور ہمیشہ اپنی کامیابی کو مال و دولت سے ناپتا۔ حابیل جو چھوٹا تھا ایک شریف اور نرم مزاج چرواہا تھا جو اپنے ریوڑ کو نرمی اور محبت سے سنبھالتا۔ اس کا دل تقویٰ سے لبریز تھا اور وہ فطرت کی خاموشی اور عبادت کے لمحات میں سکون پاتا۔ ان کے مختلف مزاج نے آنے والی طوفان کی پیش گوئی کر دی تھی۔ بی بی حوا کے حمل سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی جس کا نام اکلیمہ بتایا ہے، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی وہ اکلیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا لیا اور قابیل چونکہ ناحق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہی تھا، ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نا منظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ قابیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری نہیں؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ حابیل نے نرمی سے جواب دیا، اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل کا غصہ اور بڑھ گیا۔ شیطان نے اس کے کان میں وسوسے ڈالے، تیرا حق چھین لیا گیا ہے، حابیل ہی تیرے راستے کی رکاوٹ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، شیطان کے بہکاوے سے بچو، نیکی کے لیے کوشش کرو، رکابت نہیں۔ مگر قابیل کا دل جو تکبر سے پتھر ہو چکا تھا کسی بات پر نہ پگھلا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا قابیل نے حابیل کو جنگل میں بلایا، میں تجھے مار ڈالوں گا، اس نے گرج کر کہا۔ حابیل نے پرسکون انداز میں کہا، اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا بھی تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مگر قابیل پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پہ دے مارا۔ حابیل زمین پر گر پڑا۔ اس کی آخری سانس اس کے لب پر دعا بن کر رہ گئی، اے میرے رب، میرے بھائی کو معاف فرما۔ زمین اپنے پہلے انسانی خون کو دیکھ کر لرز اٹھی۔ اپنے جرم کے بوجھ تلے دبے قابیل نے حابیل کی لاش کو اٹھایا اور بے مقصد بھاگتا رہا۔ میں اس لاش کو کیسے چھپاؤں؟ وہ روئے جا رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کو پنجے سے کھود رہا تھا۔ قابیل نے دیکھا کہ کوہ اپنے مردہ ساتھی کو زمین میں دبا رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا۔ ہائے میری بدبختی، کیا میں اس کوے سے بھی کمزور ہوں؟ وہ چیخا، مگر اس کی ندامت اس کے جرم کو دھو نہ سکی۔ اللہ پاک کی لعنت سے ناشان زدہ قابیل اپنے گناہوں کا بوجھ لیے ویرانوں میں بھٹکنے لگا۔ اس کا جسم بیماریوں سے جھک گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ حابیل کا خوفناک منظر گھومتا رہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے بیٹے کے غم میں آنسو بہائے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی باقی اولاد کو نصیحت کی، اس المیہ سے سبق لو، کبھی حسد کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ حابیل اور قابیل کی کہانی زمانوں تک گونجتی رہے گی۔ یہ ایک ایسی تمثیل ہے جو نیکی اور بدی، ایمان اور کفر کے درمیان جدوجہد کو ظاہر کرتی ہے۔ حابیل کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے سامنے خلوص نیت ہی اصل عبادت ہے۔
قابیل کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ تکبر اور حسد انسان کو تباہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ یہ کہانی قرآن پاک میں محفوظ ہے جو انسانیت کو ہمیشہ راست بازی اور اتحاد کی طرف بلاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء اور قومیں جنم لیتی رہیں۔ ہر دور میں پہلے دو بھائیوں کی کہانی یاد رکھی گئی۔ ان کے فیصلوں نے انسانیت کے اخلاقی تانے بانے کو شکل دی۔ حابیل کی قربانی میں ہمیں خلوص دل کی عکاسی دیکھتے ہیں، جبکہ قابیل کی گراوٹ ہمیں روحانی زوال سے ڈراتی ہے۔ یوں یہ کہانی ہر انسان کے اندر روشنی اور تاریکی کی لڑائی کی علامت بن کر زندہ رہے گی۔